السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے کون سی بڑی تھی۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ کلثوم رضی اللہ عنہا بڑی تھی۔ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زیر نگرانی تربیت پائی اور اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورۃ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے، جن کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد اسلام دشمنی کی بنیاد پر عتیبہ نے طلاق دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ پاک بیویاں ان ناپاک مشرکین کے گھر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ صدمہ دین کی خاطر پہنچایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ عتیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بددعا سے تجھے خلاصی نہیں۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا فکر ہے۔ قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شیر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک زقن لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو میرے کسی ولی کو ستائے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئی اور انہی دنوں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں ذرا اس بارے میں سوچ لوں۔ چند دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تو یہی رائے بنی ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے زیادہ غصہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر آیا۔ پھر چند دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام دیا اور میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے کہا تم نے جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی مجھ سے پیشکش کی تھی اور میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید تمہیں مجھ پر غصہ آیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں صرف اس لیے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا ذکر کیا ہے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی نہ کرتے تو میں کر لیتا۔ ابن حبان کی روایت میں مزید یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں ان سے حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہا کی عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر آدمی سے شادی ہو جائے گی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہتر عورت سے شادی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے خود شادی کر لی۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئی۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا بہت اثر تھا، نہایت غمگین رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجہ غمزدہ دیکھا تو فرمایا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں۔ جتنا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا مہر مقرر ہوا تھا، اتنا ہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا مہر مقرر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ بعض روایت میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا، اور یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگر کسی شخص کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، یعنی دو نور والا۔ جب تک حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی، انہوں نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ عمدہ لباس پہنتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی، وہ ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، خوشحال تھے، ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ پہلے خاوند کی یہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور شعبان 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اور حضرت عاتکہ انصاری رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں ہدایت فرمایا کہ بیری کے پتے والے پانی سے 5 یا 7 بار غسل دے کر کافور کی خوشبو لگائیں، اس کے بعد مجھے اطلاع دیں۔ لہٰذا اسی طرح کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن والے کپڑے اس طرح پکڑائے، پہلے ایک چادر، پھر ایک قمیص، پھر ایک اوڑھنی، اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیٹ دیا گیا۔ اس طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے بعد جنت البقیع میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے، صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اترے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قبر میں اترے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزارہا رحمت نازل فرمائے، آمین۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں اور بیٹوں کا آپ کی زندگی میں انتقال کر جانا عجیب اتفاق قدرت ہے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا انسانی فطرت کے عین مطابق تھا، لیکن انبیاء کرام بہت صابر اور شاکر ہوتے ہیں، اسی لیے اپنی امت کو بھی صابر اور شاکر ہونے کی تعلیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔